آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ بھارتی رافیل طیارے پاکستان پر حملہ کرنے کو فضاؤں میں بلند، پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو کر دیا گیا، پاک بھارت جنگ سلگنے والی ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ سلگنے والی ہے۔ تفصیلات کے مطابق آج ہم بہت بڑی بریکنگ نیوز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ بھارت نے اپنے میزائلوں سے لیس جنگی طیارے رافیل پاکستان کی سرحد کے قریب تعینات کر دیے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے فوج کو ہنگامی بنیادوں پر تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ کیا ہم ایک نئی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حالیہ اقدامات نے دونوں ممالک کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ بھارتی فضائیہ نے اپنے میزائلوں سے لیس طیاروں کو پاکستان کی سرحد کے قریب پہنچا دیا ہے، جس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف نے فوری طور پر فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس سے خطے میں بڑے پیمانے پر فوجی کشیدگی پیدا ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی سطح پر بھی کوششیں کی جاتی رہی ہیں تاکہ امن قائم رہے۔ مختلف مواقع پر سیز فائر کے معاہدے بھی ہوئے، لیکن یہ عارضی ثابت ہوئے۔ حالیہ برسوں میں دونوں ممالک نے دوبارہ سیز فائر معاہدہ کیا، لیکن حالات ایک بار پھر خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حال ہی میں بھارتی فضائیہ نے اپنے جدید جنگی طیارے، جن میں میزائل نصب ہیں، پاکستان کی سرحد کے قریب تعینات کر دیے ہیں۔ یہ طیارے بھارتی فضائیہ کے جدید ترین اثاثوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ رافیل اور SU-30 MKI جیسے جدید طیارے ہیں جو زمین سے زمین اور ہوا سے زمین میزائلوں سے لیس ہیں۔ بھارتی جنگی طیاروں کی یہ تعیناتی پاکستان کے لیے ایک سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ طیارے نہ صرف حملہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوجی اور اسٹریٹجک اثاثوں کو بھی یہ نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس صورتحال کا فوراً نوٹس لیتے ہوئے فوج کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ اور فوج نے اپنی سرحدوں پر اضافی نفری تعینات کر دی ہے اور جدید دفاعی نظام کو فعال کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے فوج کو مکمل طور پر تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ فوجی افسران کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ فوری طور پر تمام دفاعی نظام کو فعال کریں، کسی بھی قسم کی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار رہیں۔ پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم بھی قابو میں آ چکے ہیں اور پاکستان نے اپنی فوجی نقل و حرکت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اضافی دستے سرحدی علاقوں میں تعینات کر دیے ہیں۔ پاکستان کے پاس موجودہ جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کو بھی متحرک کیا جا رہا ہے، اور تاکہ بھارت کے کسی بھی ممکنہ حملے کا فوراً جواب دیا جا سکے۔ پاکستانی فضائیہ کے جنگی طیارے، خاص طور پر JF-17 تھنڈر اور F-16 کسی بھی فضائی حملے کو روکنے اور بھارت کے جنگی طیاروں کو مار گرانے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کی اس حالیہ جارحیت کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دونوں ممالک ایک بار پھر جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ دونوں ممالک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں۔ کسی بھی جنگ کا نتیجہ خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ بھارت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فضائیہ کی تعیناتی اور پاکستان کی تیاریوں کو بھی بڑھا دیا ہے۔ جنگ کے امکان کو روکنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر سفارتی کوششیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر لانے کی
کوشش کر سکتے ہیں، تاکہ موجودہ صورتحال میں دونوں ممالک کی طرف سے سفارتکاری کی بجائے جنگی تیاریوں پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی میڈیا، خاص طور پر گودی میڈیا، اس بحران کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ مختلف نیوز چینل نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے اور جنگ کی حمایت میں بیانات دیے جا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے ہمیشہ سے ہی فوجی معاملات میں ایک جذباتی اور جنگی رویہ اپنایا ہے، جس سے عوامی جذبات بھڑک جاتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک مرتبہ پھر کشیدگی بڑھ چکی ہے اور حالیہ رپورٹس کے مطابق پاک فوج نے بھارت پر ایک تباہ کن حملہ کیا ہے، جس میں کئی بھارتی فوجیوں کے ہلاک ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ متعدد چوکیوں کے بھی تباہ ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ حالیہ دنوں میں لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے فائر بندی کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور مسلسل خلاف ورزیاں بھارت کی جانب سے کی جا رہی تھیں۔ پاکستان نے بارہا بھارت کو متنبع کیا ہے، لیکن چھیڑ خانی کا سلسلہ ختم نہ ہو سکا اور اب پاکستان نے جواباً کارروائی کی ہے، جس سے بھارتی فوج کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ کشمیر ہمیشہ سے دونوں ممالک کے درمیان تنازع کی جنگ رہا ہے۔ بھارت اس سے اپنا ٹوٹ ٹانگ مانگتا ہے، جبکہ پاکستان کشمیر کو اپنی شہرت کہتا ہے۔ حال ہی میں لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے فائر بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی تھیں۔ پاکستانی شہریوں اور فوجی چوکیوں پر حملے کیے گئے، جس کے جواب میں پاک فوج نے صبر کا دامن تھامے رکھا، لیکن آخرکار جوابی کارروائی کا وقت آن پہنچا۔ پاکستان نے بارہا بھارتی حکومت اور فوج کو متنبع کیا ہے، اگر بھارتی فوج نے اپنی جارحیت نہ روکی تو پاکستان میں دفاع میں بھرپور جوابی کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن بھارت کی چھیڑ خانی کا الزام آپ کے سامنے ہے۔ بھارتی فوج نے حالیہ سرگرمیوں میں اپنی فوجی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ پاک فوج نے جدید ہتھیاروں اور میزائل سسٹمز کا استعمال کرنا شروع کیا ہے، جس کی بدولت بھارتی فوج کو پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے۔ یہ حملہ نہ صرف بھارتی فوج کے لیے ایک اور جھٹکا تھا، بلکہ اس نے بھارتی حکومت کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ رپورٹس کے مطابق اس حملے میں متعدد بھارتی فوجی ہلاک ہوئے اور کئی فوجی چوکیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا نے اس حملے پر بھی تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں کرنے کا بھی فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے اس حملے کے فوراً بعد کوئی واضح بیان نہیں آیا، لیکن بھارتی میڈیا میں اس حوالے سے کافی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں کہ بھارت کی فوجی قیادت بھی اس حملے سے حیران ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی اس قدر مضبوط جوابی کارروائی کی توقع نہیں کر رہی جس طرح پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے۔ بھارتی عوام اور میڈیا میں حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور اس حملے کا جواب دیا ہے۔ بھارتی اپوزیشن جماعتیں بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، مطالبہ کر رہی ہیں کہ بھارت اپنی سرگرمیوں پر زور ڈالے اور تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں جو ہے وہ کرنے کا بھی فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کرے۔